بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول ایک لفظ محبت جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ٹرک میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی آواز نے سرور باندھا ہوا تھا۔ ڈرائیور عطا اللہ کو سنتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں کی مدد سے ڈرم کی طرح بجا رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، جیسے سامنے من پسند شراب کا جام پڑا ہو اور اس کو پیے بغیر دیکھ کر ہی سرور مل رہا ہو، اور یہ سوچ کر اور بھی مدہوشی چھاتیوں کے بن پیے یہ عالم ہے تو جب جام لبوں سے لگاؤں گا تب کیا حالت ہوگی۔ ٹرکوں کے اڈے پر پہنچ کر اس نے اپنی جانے جگری سواری کو بڑی محبت سے پار کیا۔ انجن بند کرتا چھلانگ مار کر ٹرک سے اتر آیا۔ جسم سے سستے عطر کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ڈھیلا ڈھالا شلوار سوٹ، اونچا لمبا قد، بھرا جسم، ایک نظر دیکھنے پر کوئی اس کو پینڈو ماڈل سمجھتا۔ سر پر بڑی سی ململ کی پگڑی تھی، منہ میں پان چباتے ہوئے کبھی کبھی اپنی انگلی زبان کو سرخ ہونٹوں پر مارتا، پھر سٹائل سے مونچھوں کو سیٹ کرتا، تھوڑی دیر بعد لاپرواہی سے پان کی پیک یہاں وہاں پھینکتا۔ ہوٹل والے کو سلام مار کر وہیں بیٹھے ڈرائیوروں کے پاس ٹک گیا جو اس نئے چہرے کو تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے رزاق قریشی سے ملنا ہے، کوئی بتائے گا یہ شہزادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ایک طرف چارپائی پہ موٹا سا بے ڈھنگا شخص بڑا اونگ رہا تھا۔ اس آواز پر اس نے کپڑے پہ پڑا کپڑا اٹھا کر پوچھنے والے کو دیکھا۔ میں ہوں رزاق قریشی، کون ہے جو مجھے پہلے سے نہیں پہچانتا ہے؟ کیا نئے آئے ہو؟ استاد تمہارے اڈے کے چرچے ادھر میرے کراچی میں بھی بڑی دھوم کے ساتھ بجتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے مال کو سارے سندھ میں ڈلیور کرتے، آج پہلی دفعہ پنجاب کا رخ کیا ہے، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ ہاں، تمہارے اڈے پر پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ رزاق قریشی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، مصافحہ کرنے کو ہاتھ بڑھایا، جس کو مہمان نے بڑی گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا نام ہے؟ سومرو۔ ہاں تو سومرو، کیا چیز مجھ تک لائی ہے؟ سومرو کمینگی سے مسکراتے ہوئے اپنے لال سرخ دانت دکھاتے ہوئے بولا، جناب سنا ہے آپ بڑا سچا مال دیتے ہیں، بس اسی کی کشش میں یہ خادم ادھر حاضر ہوا ہے۔ رزاق نے بھی گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا، ایسے آسانی سے تو وہ ہاتھ لگنے والی چیز نہ تھا۔ ڈھابے والے کو مخاطب کر کے بولا، اوئے چھوٹے، پرونے کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو۔ جناب پانی کو چھوڑیے، بس چائے کی بات کریں، مجھے مال چاہیے، کتنا پیسہ لگتا ہے لے لو، پر مال کھرا ہو۔ بات کے اختتام پر اس نے آنکھ ماری۔ رزاق دھیمی آواز میں متنبہ کرتے ہوئے بولا، آج کل اس جگہ کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس لیے یوں سر عام بات نہیں ہو سکتی۔ تم کھانا وانا کھاؤ، پھر میں تمہیں اپنے ٹھکانے پر لے چلوں گا، وہاں جا کر بات کریں گے۔ ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، کراچی تو خود بڑا امیر ہے، پھر تم یہاں ہی کیوں آئے؟ وہاں پر بیماریاں عام ہو گئی ہیں، پچھلے کچھ عرصے سے نئی پونگ نہیں آئی، اور مجھے استعمال شدہ مال سے سخت الرجی ہے، مجھے تازہ مال چاہیے۔ رزاق کی آنکھوں میں چمک اتری، جیسے شکار کو دیکھ کر لومڑی کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ اگر تمہیں بھوک پیاس نہیں ہے تو آ جاؤ، تمہیں وہ دوں جس کی ضرورت ہے، پر تمہیں یہاں سے نکل کر میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ سومرو فٹ چارپائی سے اٹھا۔ استاد جہاں لے چلو چلیں گے، کیا میری گاڑی یہاں محفوظ رہے گی؟ رزاق جانتا تھا ڈرائیور اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنی گاڑیوں سے پیار کرتے تھے۔ ہنستے ہوئے بولا، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر چڑی بھی پر نہیں مارتی، بے فکر ہو کر آؤ۔ وہاں سے نکل کر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے گلیوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ آئے، گندے سے ہوٹل جو پورے ملک سے آنے والے ڈرائیوروں کے استعمال میں رہتے تھے، خاص کر ٹرک ڈرائیور دور دراز علاقوں سے ہوتے ہوئے کہیں گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد کسی بڑے شہر میں پہنچتے تو سکون کی تلاش میں ایسے ہی سستے ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ بات انتہا سے زیادہ شرمناک ہے۔ پاکستان کے 99% ٹرک ڈرائیور اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے چھوٹی عمر کے معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو گھر سے بھاگے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو بھی پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ لڑکے پھر ایسی ہی ہوس کے مارے لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنا جسم بیچتے ہیں، جن میں بہت دفعہ کم سن لڑکے پیسوں کے لالچ میں موت کو گلے لگا دیتے ہیں۔ جو سماجی ادارے بے گھر بچوں کو تحفظ دینے کی کوشش میں کار فرما ہیں، ان کی گئی تحقیق کے مطابق 10 میں سے 9 بے گھر بچے جنسی زیادتی کا شکار ہیں۔ 2014 میں BBC کی بننے والی ڈاکومنٹری میں پشاور کے حوالے سے انتہائی شرمناک بات سامنے آئی تھی کہ پشاور اس جرم میں سب سے آگے ہے، مگر اس وقت پورے ملک میں ایڈز جیسے موذی مرض کو بڑھانے کی
سب سے بڑی وجہ مردوں کا ہم جنس جسمانی تعلق ہے، چاہے وہ کم سن بچوں کے ساتھ ہو یا بڑی عمر والوں کے ساتھ۔ ٹرک ڈرائیور چونکہ کہیں کہیں دن گھر سے باہر رہتے ہیں، ان کا زیادہ وقت سڑکوں پر گزرتا ہے، یہ اتنا زیادہ کماتے بھی نہیں ہیں۔ اس صورت میں سب سے سستی عیاشی کم سن لڑکے ہیں، جن میں سے کہیں اغوا ہو کر ایسی جگہوں پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں، آپ کے علم میں ایک بات آئے گی، ٹرک والے اپنے ساتھ ایک لڑکا ضرور رکھتے ہیں جن کی عمر 10 سے 11 سال ہوتی ہے، کئی دفعہ اس سے بھی چھوٹی عمر۔ ان بچوں کو اسی مقصد کے لیے ساتھ رکھا جاتا ہے، جو بعد میں یا تو بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں یا پھر ساری عمر اسی دلدل کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ سومرو آنکھیں پھاڑے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یقین ہی نہ آیا کہ یہ پاکستان ہے، اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک۔ کیا یہ وہی زمین ہے جس کے حصول کی جنگ میں لاکھوں لوگ زندگی کی بازی ہار گئے؟ کیا قربانیاں اس لیے دی گئی تھی؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر پاکستانی سے بنتے ہیں۔ حکمرانوں سے گلے کرنا آسان ہے، خود سے پوچھا کبھی تمہارا کیا رول تھا؟ تم نے کیا کیا؟ برائی کے پہاڑ بلند ہو گئے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اور ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں اے سی کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر انڈین گانے سنتے رہ گئے۔ کسی کمرے کا دروازہ نہیں تھا۔ سومرو کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس کا جی چاہ رہا تھا اپنی آنکھوں میں جلتا ہوا سریا مار کر آنکھیں پھوڑ دے۔ وہ جن کی زندگی ابھی شروع ہی نہ ہوئی تھی، جنہوں نے سالوں بعد جا کر زندگی کا مفہوم جاننا تھا، اپنی غربت اور بے بسی کی بھینٹ چڑھ کر آنکھوں کی چمک کھو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر معصومیت کی بجائے کلفتگی نظر آ رہی تھی، جو اسی 90 سال کے بزرگ کی چہرے پر بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا تھا جو یہ آج کے بچے سہ کر بڑے ہو رہے تھے۔ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اپنے رب کو کل کیا جواب دے گا؟ اسی عمر فاروق کے ماننے والے کل عمر کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے سامنے کلمے کی بے حرمتی ہوتی رہی اور ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ سومرو نے خود سے سوال کیا، کیا یہ پاکستان کی بے حرمتی نہیں ہے؟ پاکستان کے بچے ہی محفوظ نہیں ہیں، جنہوں نے سائنس کی دنیا کو فتح کر کے خلاؤں کا سینہ چیر کر نئے جہان دریافت کرنے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے اندر اٹھتے ابال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کا جی چاہا اپنا پسٹل نکال کر یہاں موجود ایک ایک نام مرد کی کھوپڑی اڑا دے۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کیے بغیر اپنا بھیس کھول دیتا۔ رزاق نے ایک بدبودار کمرے میں ایک کرسی پیش کی، جس پر بیٹھنے کے بعد ایک گندے سے گلاس میں جو مشروب دیا گیا وہ بلا شبہ شراب تھی۔ اس نے سونگھے بغیر 2-3 گھونٹ میں وہ زہر اپنے اندر اتارا۔ آنکھوں کی لالی بڑھتی جا رہی تھی۔ قریشی، مجھے مال دکھاؤ، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ قریشی اس کی بے صبری پر دل کھول کر مسکرایا۔ تم بہت دور سے آئے ہو، اس لیے تحفہ بھی خاص ہی لے کر جاؤ گے۔ اس کے اشارے پر دروازے کے پاس کھڑے لڑکے نے 3 لڑکوں کو اندر بھیجا۔ سومرو نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑے غور سے ایک ایک کو دیکھا۔ رزاق نے لڑکوں کو ڈانٹ کر حکم دیا، چلو ذرا گھوم کر دکھاؤ۔ اور جو اگلا حکم دیا، سومرو نے اپنی مردانگی پر توف بھیجا کہ ابھی اسی وقت قریشی کا گلا کیوں نہ کاٹا۔ مجھے تینوں ہی منظور ہے، پر اگلی دفعہ کے لیے میری فرمائش ہے، مجھے اس سے بھی چھوٹی عمر چاہیے۔ بتاؤ کتنے میں دیتے ہو؟ اور ان کو ساتھ لے جانے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ پنجاب کے اندر تو اپنے تعلقات کی بنا پر میں تمہیں خطرے سے بچا لوں گا، اس کے آگے تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ بس پنجاب تک سنبھال لو، سندھ کی پولیس اپنی ہی ہے، دے دلا کر جانے دے گی۔ تم اپنا دام بتاؤ۔ ایک لڑکے کا 50,000 لوں گا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، نہ دینے والی بات کر رہے ہو۔ اس سے کہیں سے مل جائیں تو مجھے بھی لا دینا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ باہر نکل کر اس ہوٹل کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لو، 5-10 ہزار سے زیادہ کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ دیکھو سومرو، تم اتنی دور سے آئے ہو، اپنے سندھی بھائی ہو، تمہاری خاطر 30 کر لیتا ہوں، اس سے 1 روپیہ نہیں کم کروں گا۔ چل تو خوش ہو جا۔ سومرو نے جیب سے 90,000 روپیہ نکال کر قریشی کے ہاتھ میں دیا اور لڑکوں کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ تینوں بچے ٹرک کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر پورے آ گئے تھے۔ جو ہی اس نے ٹرک وہاں سے نکال کر سڑک پر ڈالا، چہرے پر سجی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی، صرف اس خیال سے کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا۔ اس نے ٹرک کو موٹر وے پر ڈالا۔ جب شہر بہت دور رہ گیا، اس نے کالا شاہ کاکو کے قریب موٹر وے چھوڑ کر سڑک سائڈ پر اتارا۔ وہاں پر گاڑی انتظار میں کھڑی تھی، جس میں سب سے پہلے برآمد ہونے والا آدمی سومرو اچل تھا، ٹرک کا اصل مالک۔ نقلی سومرو نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور تینوں بچوں کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود منیر کے برابر آ بیٹھا۔
गाड़ी वापस लाहौर को चल पड़ी। उसने अपने सर पर रखी पगड़ी उतार कर गोद में रखते हुए अपने सर पर हाथ फेरा। मैं जिसकी तलाश में गया था वो वहाँ भी नहीं मिला है, मगर ये जो मिल गए हैं इनको संभालना मुश्किल होगा। आप कहें तो डॉक्टर एमन साले के क्लिनिक ले चलो। उसको धीरे से बोलने पर मुनीर ने भी धीमी आवाज़ रखते हुए सवाल किया, जिस पर मंगू ने अपना सर हिलाने पर इत्तफाक किया। वो इस वक्त कुछ भी कहने सोचने की पोजीशन में नहीं था। गाड़ी में गमगीन खामोशी का राज था। भाई क्या ही चाहत करने वाले लोग हैं, सच्ची मज़ा आ गया। एक पल को मुझे ये लोग गैर नहीं लगे, बड़े अपने अपने लगे। अम्मा बड्डी की बात पर शमीम ने आंखें घुमाई और बोली, दोगले लोगों की यही निशानी है, खूब चापलूसी करके अगले को शीशे में उतारते हैं। यही लड़की की माँ ने आपके साथ किया है। हाय हाय बहू, भला तुम्हारी बात का क्या मतलब है? मतलब ये है मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया है, और आप उस लड़की को और उसके भांजे भतीजों को आखिर कितने पैसे क्यों दे आई हैं? मानती हूँ आप खुद मुख्तार हैं, अपने बैंक बैलेंस में से यूँ आज़ादाना होकर रकमें बांटती हैं, पर माफ़ कीजिएगा, आज आपको यूँ हातम ताई नहीं बनना चाहिए था। मुझे अपनी होने वाली बहू दिलो जान से पसंद आई है, तू क्यों उसको कोई शुगन न देती? इतनी प्यारी है ताशफा, तुमने उसके दान देखे? ऐसे प्यारे एक लाइन में जैसे मोती पिरोए गए हो। हाँ जी, बहुत प्यारी है, ताशफा ने फट कहा, जिस पर शमीम मज़ीद तप गई। तुमने तो उसको देखा भी नहीं, फिर क्या उसकी खूबसूरती का इल्हाम हुआ है? ताशफा ने गड़बड़ाकर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि उसे याद आया वाकई लड़की को तो देखा ही नहीं। मगर उससे पहले ही फरबूद बोल उठा, अम्मी मुझसे भी तो पूछिए। लड़की के बालों के 2 शेड्स थे, गहरा ब्राउन, उसमें कहीं कहीं ब्लॉन्ड लिटे। उसने मेकअप बहुत ज़्यादा किया हुआ था, हील कम से कम 5 इंच तो थी। उसके दाएं हाथ के नाखून नकली थे, मगर बाएं हाथ वाले हकीकी थे। वो अभी और तफसील बताने के मूड में लग रहा था जब शमीम ने दरमियान में टोक दिया, क्या तुम इतने ख्वार से उसका जायज़ा लेते रहे हो? मेरे ख्याल में आप मुझे इसीलिए साथ लेकर लाई थी, मैं लड़की को देख लूँ, बातचीत कर लूँ। मुझे लड़की बड़ी पसंद आई है, मेरी पसंद के ऐन मुताबिक है। उसने उधर ही बातों के दौरान मुझे फेसबुक पे ऐड कर लिया, स्टेटस भी आ गया था, इंगेज्ड विद फरबूद अली। फरबूद ने डैशबोर्ड पर रखा अपना फ़ोन उठाकर एक हाथ से स्क्रीन रोशन की और माँ के सामने किया। ये देखिए, उसने मेरी और अपनी तस्वीर लगाई है। कितने ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। शमीम बेचारी हक्का बक्का होकर अपने जिगर के टुकड़े की बातें सुन रही थी। मज़ीद कमी नवाजिश अली ने पूरी की। मुझे अपनी समधन की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो वक्त ज़ाया करने वालों में से बिल्कुल नहीं है। कह रही थी आज अगर बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो अगले हफ्ते मंगनी रख देंगे। शमीम जो 2 दिन पहले इन्हीं बातों को अहम अरवा और लग जान कर बड़ी रोशन ख्याली का मुजाहरा कर रहे थे, इस वक्त वही बातें उनको जहर लग रही थी। क्योंकि सास को लड़की पसंद आई थी, शमीम ने बेटे की शादी के लिए उस लड़की को पास करना था जो दूसरों की नापसंदीदा ठहरती, और डॉक्टर फलक सबको पसंद आ गई थी। सूरत में उसका पत्ता कट चुका था। लो जी, इतनी ही हमें आग लगी हुई है ना कि अब हथेली पर सरसों जमाने बैठ जाएं। मुझे तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी बेबाकी के साथ अपने माँ बाप के सामने ही फरबूद के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। कोई शर्म हया होती है। लड़के के घर वाले भी मौजूद हैं, पर उसको तो बस लड़का ही नज़र आया। अभी रिश्ता भी नहीं हुआ तो ये हाल है। जब एक दफ़ा शादी हो गई हमें तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, और ये हमारा लड़का तो पहले ही से ही माशाल्लाह है। मेरी शामत क्यों बुला रही हैं? मैं तो बस इखलाक निभा रहा था, क्योंकि मुझे आपके चेहरे ने बड़ी पहले ही बता दिया था इधर ना ही होनी है, इसलिए सोचा फिर कौन सा कभी ज़िंदगी में इन लोगों से सामना होना है। पहली और आखिरी याद अच्छी छोड़नी चाहिए, क्यों दादी? अम्मा बड्डी धीरे से मुस्कुराकर बोली, तुमसे ज़रा सब्र नहीं हुआ, फ़ौरन से बात खोल दी है। अभी 2-4 दिन मैंने तुम्हारी माँ को तंग करना था, मगर अब बताना ही पड़ेगा। मैं उनके बच्चों को पैसे उस खर्चे के लिए देकर आई हूँ जो उन्होंने हमारे खाने पीने पर किया। बहू ने तो उधर ही मुंह इतना फुला लिया था जैसे वो बेचारे बंदूक के ज़ोर पर इसको अपने घर लाए हैं। बस अम्मा, मैं तो ऐसी हूँ, मुझसे दोगलापन नहीं रखा जाता। जो दिल में हो वही मुंह पर नज़र आता है, वरना कई लोग तो इतने घुन्ने होते हैं, घाट घाट कर पानी पीने के बाद भी चेहरे पर मासूमियत सजाकर हमदर्दियाँ समेटते हैं। ताशफा के गाल दहकने लगे। उसको लगा ये बात बरहाए रात उसको लगाई गई थी। कुछ अपने साथ होने वाले उस अनोखे और अजीब वाक़ये का असर था। वो खामखा शर्मिंदा सी हो गई, चेहरा पूरी तरह खिड़की की जानिब मोड़ लिया। पिछला सफ़र तो काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरा, मगर जैसे ही
چھچھڑ والی نہر پر آئے۔ شدید قسم کے ٹریفک جام کا سامنا کرنا پڑا۔ پیچھے سے بھی مسلسل گاڑیاں آئی جا رہی تھیں، آگے بے ہنگم قسم کی قطاریں تھیں، بڑی چھوٹی ہر قسم کی گاڑیاں، موٹر سائیکل، کوچ، بسیں اور تو اور چاند گاڑیوں کی بھرمار تھی۔ جسے دیکھو اوپر چڑھے آ رہا تھا، جیسے یہ سب جو کھڑے ہیں بالکل پاگل ہیں، اور پیچھے سے آنے والا گاڑی کو پر لگا کر سب کے سروں کے اوپر سے اڑا کر لے جائے گا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد فربود کی ہمت جواب دے گئی۔ میں میوزک لگا دیتا ہوں، اے سی بھی آن ہے، آپ لوگ نیند پوری کر لیں، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں آخر مسئلہ کیا ہے۔ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھے رہو، ایک تو ہر جگہ تمہیں ہیرو بننے کا شوق چڑھ جاتا ہے۔ فربود تم عام لڑکوں کی طرح اپنے حال میں مست کیوں نہیں رہتے ہو؟ سب کی ٹانگ جھانک ضرور کرنی ہوتی ہے۔ ابھی کوئی انسان آخر کتنی دیر ٹک کر ایک جگہ بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی بغیر کسی مقصد کے؟ انتہائی بور کام ہے۔ آپ کیوں یہ خواہش رکھتی ہیں آپ کے بیٹے میں زنانہ عادتیں آئیں؟ اس کے جواب نے نوازش علی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دل میں انہوں نے فربود کی بات کو بڑا انجوائے کیا تھا۔ اگر شمیم ایک بہت زیادہ محتاط قسم کی ماں تھی تو بیٹا بھی بے ادبی کے دائرے میں گئے بغیر ماں کے ہر اعتراض کا جوڑ نکال لیتا تھا۔ گاڑی میں اسٹیریو کا پلے بٹن دبانے کے بعد خود گاڑی سے نکل گیا۔ نوازش علی کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی، جو انسانوں کے ہجوم میں بھی نمایاں نظر آتا تھا۔ گاڑی میں نصیب و لال کا ریمکس بج رہا تھا۔ تو جو میرے ہمیشہ کول روے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے، دل دے کے دنیا تو کون ڈرے۔ حیرت انگیز بات جو تاشفا کو لگی وہ یہ کہ صرف ایک سپیکر سے آواز آ رہی تھی، اور وہ سپیکر تاشفا کے سر کے پیچھے تھا۔ نصیبوں کا ساتھ دینے والا سنگر کہہ رہا تھا، سونے میں کی کراں دل تے وس نہ چلدا میرا، میں رہواں تیرے کول ہر پل جی کردا میرا، میں تا تیرے پیچھے دنیا لٹائی ہے، اے جاندی میری خدائی ہے۔ جب ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد ری پلے میں پھر وہی نمبر چل گیا، تب تاشفا کو یقین سا ہو گیا یہ گانا خاص اس کو سنانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ پیار میری زندگی ہے اور میرے کول کی ہے، دس مینوں میں کی کراں کول تیرے آ گئیاں، لکھیاں نبھا گئیاں مر جاں گی تیرے بنا۔ تیسری دفعہ اگر یہی گانا لگتا تو تاشفا کے برداشت جواب دے چکی تھی، عین ممکن تھا وہ گاڑی سے نکل جاتی، مگر خیر ہوئی۔ اگلا کوک اسٹوڈیو میں نوری بینڈ کا اور وی نیواں ہوں تھا، کیا تھا۔ پورے ایک گھنٹے بعد جب لوگوں کا گرمی سے کافی عرق نکل چکا تھا، ٹریفک میں تھوڑی بہت ہل جل ہونے لگی تھی، تبھی وہ واپس آتا دکھائی دیا، قمیض کے دامن پر لگا خون دیکھ کر شمیم آپے سے باہر ہو گئی۔ دیکھا، اسی لیے میرا دل ڈرتا ہے، نہ جانے کیا کر کے آ رہا ہے، آپ باہر نکل کر پتہ تو کریں کہیں کسی سے الجھ تو نہیں پڑا۔ اس کے چہرے پر سکون ہے، جس کا مطلب ہے لڑائی والا کوئی سین نہیں، باقی اب وہ آ گیا ہے پوچھ لینا۔ نوازش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے سے کم اسٹیریو کی آواز مزید کم کر دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھا، ڈیش بورڈ سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ماں کو تسلی دینے لگا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ خون دیکھ کر پریشان ہو گئے، مگر مجھے کچھ نہیں ہوا، نہ ہی میں نے کوئی پنگا کیا ہے۔ آگے روڈ پر بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی آدمی کو دو موٹر سائیکل سوار گولی مار گئے، دو دوست تھے، ایک تو موقع پر جہاں بھاگ ہو گیا، دوسرے کو تڑپتا چھوڑ کر لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ٹریفک بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ تمہارے کپڑے کیسے رنگے گئے؟ اماں وڈی کی آواز میں حیرت تھی، جس پر وہ اطمینان سے بولا، زخمی کو ہسپتال روانہ کر کے آیا ہوں۔ گاڑی کے اندر والی لائٹ آن کر کے وہ ہاتھ صاف تو کر رہا تھا، مگر خون گیا نہیں۔ راستہ کھلتا دیکھ کر پیچھے لوگ ہارن پہ ہارن مارے جا رہے تھے۔ نوازش علی اپنی سیٹ سے نکل آئے۔ تم میری جگہ بیٹھو، میں گاڑی چلاتا ہوں۔ وہ چپ چاپ دوسری سیٹ پہ ہو گیا۔ جس وقت وہ لوگ پل کے عین قریب سے گزر رہے تھے، چوک میں پولیس ہی پولیس تھی، عام عوام کا بھی رش تھا۔ تاشفا نے زور سے اماں وڈی کا ہاتھ تھام لیا، جس پر وہ ڈانٹتے ہوئے بولی، لہ جلی نہ ہو تو میرے ساتھ ایسے چمٹ رہی ہے جیسے باہر بلائیں نظر آ گئی ہیں۔ اماں کس کی بات کر رہی ہیں؟ کیا فربود کی ماں ڈر رہی ہے؟ نوازش علی نے مذاق سے پوچھا، جس پر اماں وڈی مسکراتے ہوئے بولی، فربود کی ماں بہت بڑے جگرے والی ہے، وہ ڈرتی نہیں ڈراتی ہے۔ میں تو اس تاشفا کی بات کر رہی ہوں جو ایسے کانپ رہی ہے جیسے موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہو۔ شمیم کی توجہ گاڑی سے باہر تھی۔ فربود اتنی ساری پولیس موجود ہے، ان میں سے کسی کے لباس پر خون کا ایک چھینٹا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ماں بے حسی کی انتہا ہے، اور کیا، ایک آدمی مرا پڑا ہے، دوسرا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، پولیس چوکی بھی یہاں قریب ہی ہے۔ واقعے کے 10 منٹ کے اندر اندر پولیس ادھر تھی، مگر کسی کی بھی ان دو متاثر لوگوں کے قریب آنے کی جرت نہیں پڑی، کیونکہ جس آدمی نے یہ حملہ کروایا وہ یہاں قریب ہی
जंडियाला बाग वाला का बहुत बड़ा बदमाश है। वो बंदा मारने के बाद पूरे 15 मिनट उधर खड़ा रहा है। वो पुलिस से नहीं डरता, बल्कि पुलिस उससे डरती है। आज तक न जाने कितनी कत्ल की वारदातों में अंदर जा चुका है, मगर उसके केस में गवाही देने कोई नहीं जाता। अगर कोई गलती से चला जाए तो ये उसको उसी तरह सरेआम गोली मरवाता है। यही वजह है आज तक उसको किसी केस में सज़ा नहीं हुई। वो कभी जेल नहीं गया। अभी पुलिस वाले आगे नहीं आए। वो तो किसी ने ऊपर से फ़ोन करवाया, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने मुझे ज़ख्मी को उठाकर एम्बुलेंस डालने पर मना नहीं किया है, वरना शायद हम सारी रात यहीं खड़े रहते। जब हकाम आगे नहीं आए तो आपको इतने लोगों के उल्ट जाकर उस आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर कातिल को ये बात बुरी लगी और वो आपके पीछे लग गया तो फिर फरबूद को ही क्या, खुद अम्मा वड्डी को यकीन आया क्या वाकई ये सवाल ताशफा ने किया है। वो लोग अब सियालकोट बाईपास के करीब पहुंच रहे थे। फरबूद ने मुड़कर देखा, मगर अंधेरे में वो नज़र नहीं आई। कज़न साहिबा, आप कहना चाह रही हैं कातिल के डर से मुझे भी वहाँ पर खड़े होकर एक इंसान को मौत के मुंह में जाते हुए देखना चाहिए था, या कम से कम अपने फ़ोन पर वीडियो बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेगैरत नहीं हूँ। अगर वो कातिल मेरे पीछे आना चाहता है तो मैं कल वापस उसी जगह आकर उसको दावतनामा देकर जाऊँगा। वो भी मेरी और आपकी तरह गोश्त पोस्ट का इंसान ही है, कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है। जैसे दूसरों के जिस्म को गोलियों से छलनी किया है, कल को कोई माई का लाल उसका भी काम कर देगा। ये तो नहीं है कि गोली उसके जिस्म में जाने से इनकार कर देगी। बाकी रहने वाली फ़कत एक अल्लाह की ज़ात है, इंसानी पानी। फरबूद मेरे चांद, चुप कर जाओ। तुम्हारी बातें मेरी जान लेती हैं। तुम्हें अगर कभी हवा भी सख्ती से छूकर गुजर जाए, मेरा दिल बैठने लगता है। मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बदन पे बारूद बांधकर टैंक के नीचे नहीं लेट के आऊँ। आप इसको चुप करवा रहे हैं या मेरा हार्ट फेल होने का इंतज़ार है? शमीम नवाजिश अली से मुखातिब हुई, जिन्होंने उसी फरबूद के कंधे पर एक थप रसीद की। सीधे होकर बैठो बदतमीज़ इंसान। पहले लड़की के साथ अलैक सलैक बनाकर माँ का दिल जलाया, अब ऐसी ऊट पटांग गुफ्तगू करके उसको नए सिरे से परेशान कर रहे हो। सुधर जाओ वरना अपनी गाड़ी से उतार दूंगा। सच्चाई का तो कोई ख़रीदार ही नहीं है। ओ पाई, तू अपनी सच्चाई अपने कोल रख, सानू नहीं चाहिए। मुस्कुराता हुआ सीधा होकर बैठ गया। अभी तो घर पहुंचने पर पंडोरा बॉक्स एक दफ़ा फिर खुलना है। आशी ने तो कल रात ही मुझे कह दिया था, मेरे बगैर लड़की देखने जा रहे हो, देख लेना, ना ही होनी है। वही हुआ। अम्मा वड्डी के याद करवाने पर सभी हंसने लगे। घर आकर हुआ भी यही। सभी उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे, गुड न्यूज़ सुनने को बेताब। मगर जब इधर से मर्ज़ी का जवाब न मिला तो सारी नौजवान पार्टी ने वासे और हीरा की शादी का शोशा छोड़ दिया। बड़ी अम्मा आज और अभी डेट फाइनल करें, सुबह बड़ी बाजी भी आ जाएंगी, बच्चों को कॉलेज वगैरह से छुट्टियां हैं, सब आराम से सारे फंक्शन देख सकेंगे। रज़ाक कुरैशी बड़े ज़बरदस्त मूड में घर वापस आया था। उसके बच्चे और बीवी छुट्टियां मनाने नानी के घर गए हुए थे। खाना वो आज भी बाहर से खा कर आया था। बाहर का दरवाज़ा लॉक करके बड़ी मस्ती में गुनगुनाता हुआ अंदर की जानिब आया, मगर वहाँ नीम तारीखी में मौजूद साय को देखकर कदम वहीं जकड़े गए। पहला शक यहीं गुजरा, कोई नारी मखलूक होगी। सांस रोक के आंखें फाड़कर साय को घूरता रहा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इंसान की औकात यही है। उसकी कहानी भी बड़ी मुख्तसर है। रज़ाक ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए, साथ साथ उस साय पे भी नज़र रही। बत्ती जलते ही उसने सुख का सांस लिया। फर्श पर कोई साया नहीं था। नज़र खिड़की की तरफ उठी, वो अपनी जगह उछल गया। खिड़की में बैठा आदमी कोई और नहीं, सोमरू था, जो आज ही रज़ाक से बच्चे खरीद कर गया था। अभी तो चंद घंटे पहले की बात थी। रज़ाक ने बड़ी दूर तक टोल टैक्स पे लगे अपने वाकिफ कारों से तसल्ली ली थी। सोमरू का ट्रक बाहिफाजत सिंध की जानिब निकल गया था। फिर ये यहाँ कैसे था? रज़ाक का हाथ अपने कमीज़ के डब में रखे पिस्टल की जानिब गया। ये जाने बगैर के बज़ाहिर लापरवाही से बैठ गए। सिगरेट पीते आदमी ने तिरछी नज़र से उसकी इस कार्रवाई को देखकर आंखें घुमाई थी। रज़ाक ने उस पर पिस्टल ताना, जो कश पे कश लेते हुए धुआं में घिरा खिड़की से बाहर देख रहा था। इन कांपते हाथों में बारूद नहीं, पानी वाली बोतल थामो रज़ाक कसाई, और उसमें से चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। तुम कौन हो? वो सिगरेट का टुकड़ा जाली से बाहर फेंक कर रज़ाक की जानिब मुड़ा। सीधा सा जवाब दूं या घुमा फिरा कर? रज़ाक को ख़तरे की बू आ गई थी और यह एहसास बड़ी शिद्दत से रगों में बैठ गया। वो उल्लू बन गया है। यकीनन सोमरू बनकर आने वाला आदमी एक फ्रॉड था। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो रज़ाक ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली। आगे मत आना वरना गोली चला दूंगा। इस बात पर सामने वाले ने पहले तो बड़ी खींची सी मुस्कुराहट फेंकी थी,
پھر نظر انتہائی سرد ہو گئی۔ انتظار کس بات کا ہے؟ تیرے سامنے کھڑا ہوں سر میں، اگر اپنے باپ کا خون ہے تو چلا گولی۔ رزاق کا چہرہ اس بات پر سرخ ہو گیا۔ سیفٹی کیچ ہٹا کر رزاق نے نشانہ لیا۔ منگو چیتے کی طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ کمرے میں فائر کی بجائے تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ رزاق کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر کمرے کے دوسرے کونے میں گرا اور وہ شوق کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھ رہا تھا جو متوازی چال چلتا ہوا پسٹل تک گیا، نیچے جھک کر ہتھیار کو گرفت میں لے کر اس کا سیفٹی کیچ دوبارہ لگایا، میگزین نکال کر دونوں چیزوں کو کمرے میں موجود میز پر رکھ دیا۔ رزاق صاحب بیٹھ جائیے، کیونکہ جتنا لمبا تیرے کارناموں کا ریکارڈ ہے، آج کی رات ہم دونوں کے دکھ سکھ میں گزرے گی۔ چل شاباش، شروع ہو جا۔ رزاق نے گال سے ہاتھ ہٹایا تو چہرے پر 4 انگلیاں چھپی ہوئی تھی۔ رزاق ٹرانس میں آگے بڑھ کر بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ منگو اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ بول، اب تک کتنی بے قصور جانوں کا سودا کر چکا ہے؟ صرف وہی مال بیچا جو آج تم نے خریدا ہے؟ ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ رزاق کے 14 طبق روشن کر گیا۔ چلو میں اپنا سوال بدلتا ہوں، بچے کہاں سے لاتے ہو؟ میں نہیں جانتا تم کیا پوچھ رہے ہو۔ تیرے بچوں کے باپ کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں جو تم لا علمی کا ڈرامہ کرو۔ مجھے ابھی کے ابھی ساری تفصیل کھول کر نہ بتائی تو مجبوراً مقرر وقت سے پہلے تم پر گولی ضائع کرنی پڑے گی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا گالک نکال کر ہاتھ میں پکڑا جس کی نالی پر سلنسر لگا ہوا تھا۔ تم اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرو گے تو میرے لوگ تمہیں ڈھونڈ کر تمہارا برا حشر کریں گے، اس لیے مجھ پر سوچ سمجھ کر گولی چلانا۔ منگو کی سرد نگاہیں مزید بے رحم ہو گئی۔ کمرے میں کلک کی آواز آئی، اس کے بعد رزاق کی بلند ہوتی چیخیں رہ گئی۔ جب تک رزاق اپنا سر پکڑے بری طرح کانپتا روتا رہا، منگو نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پینے لگا۔ ابھی آدھا ہی ہوا تھا جب باہر پھینک کر ایک دفعہ پھر رزاق کے پاس آیا جو فرش پہ بے حال سا پڑا تھا۔ اس کا پاؤں ابھی تک بند جوتے میں قید تھا جس میں سے لہو بہہ بہہ کر سارا فرش لال کر چکا تھا۔ اب چاہو تو اپنے بندوں کو فون کر کے میرے بارے میں بتا سکتے ہو، میں ابھی اگلے 10-15 منٹ یہی ہوں۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کر دو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا خون رک نہیں رہا، میں مر جاؤں گا، خدا کا واسطہ۔ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب جبڑے پر لگنے والا مکہ سب بھلا گیا۔ خبردار جو تم نے مجھے خدا کا واسطہ دیا، خبردار جو تیری ناپاک زبان پر میرے رب کا نام بھی آیا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بتا مجھے آج تک کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، شاید 500 یا 600۔ بس جان لیا، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ جتنا خون نکلے گا بعد میں اتنا ہی نیا بن جانا ہے۔ مگر جن ماؤں کے بچے تیرے ہاتھ لگے وہ آج تک لاپتہ ہیں، پہلے ان کی بات مکمل ہوگی۔ بتا کہاں سے بچے حاصل کرتے ہو؟ کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سے مختلف راستے ہیں، پر ہمارے اڈے پر زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں یا گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے صوبوں اور شہروں سے اغوا کیے گئے ہوتے ہیں، پھر کچھ بچے ایسے ہیں جو مدرسوں سے بھاگ آتے ہیں کیونکہ ادھر مولوی لوگ ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اگر وہ گھر جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے ماں باپ کو بتا بھی نہیں پاتے کہ قاری کیا کیا سلوک کرتے ہیں۔ گھر والے ان کا رونا پیٹنا سب نظر انداز کر کے ان کو زبردستی مار پیٹ کر مدرسہ چھوڑ آتے ہیں، پھر وہ بچے موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ایک قصاب کو پیچھے چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور آگے تم جیسے ہزاروں کی تعداد میں منہ کھول دان نکال کر ان کی بوٹیاں نوچ کھانے کو تیار بیٹھے ہو۔ میں نے آج تک کسی بچے کا ہاتھ نہیں لگایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میرے معاشرے کا گند ہو، گند جس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا پاکستانی کا فرض ہے۔ دیکھو تم نے سب جان لیا، پوچھ لیا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ کیا تم ان بے زبان انسان کے بچوں کے کام آئے؟ کیا تم نیا ایک پل کو بھی سوچا؟ تم نے ایک پل کو بھی سوچا ان سینکڑوں بچوں میں سے ایک بچہ اگر تیرا سگا بیٹا ہوتا تو اس کے کتنے دام لیتا؟ اچھا چلو ایک ڈیل شام میں کی تھی نا، ایک ڈیل ابھی کرو، میں تمہیں تمہارے بیٹے کا 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ بیچتے ہو؟ میرے بچے لاوارث نہیں ہیں جو تم ان کا سودا کرو۔ اگر ابھی میں ایک گولی تیرے دل پہ مار دوں تو تیرے بعد تیرے بچے بھی لاوارث ہو جائیں گے، کیا پھر ان کو خرید سکوں گا؟ لعنت ہے تیری سوچ پر بے غیرت، جو یتیم اور بے سہارا ہو ان کے لیے اللہ نے تیرے میرے جیسے لوگوں پر فرض کیا ہوا ہے، ان کا خیال کریں، ان کی کفالت کریں۔ اللہ نے تجھے جن کی حفاظت پر مأمور کیا تو گدھ بن کر انہی کو کھا گیا، تجھے ذرا شرمندگی بھی نہیں ہے؟ تو اس معاشرے کا فرد ہے، تو نے معاشرے کو برائی کی آلودگی سے پاک کرنے کی بجائے بہت زیادہ گند پھیلا دیا ہے۔ جو راہ تو دوسروں کے بچوں کے لیے چنتا آ رہا ہے وہی راہ کل کو تیرے بچے چنیں گے۔
تب تجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اگر یہ گلیاں، بازار، محلے اور شہر کسی غریب نادار کے لیے محفوظ نہ رہے تو یقین مان یہی منہ جن کو آج تم دوسروں کے بچے بیچتے ہو، کل کو تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی یہی نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹروں کے پاس؟ تمہارے مرض کا علاج کہاں؟ کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے، تیرے ناپاک خون سے میں اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس صورت میں کیا کریں؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہ تم جیسا بندہ ہی جرأت کر سکتا تھا۔ اپنے تمام گناہوں کے بعد بھی پوچھ رہے ہو تم نے کیا کیا؟ انسانیت کے خون سے بڑھ کر بھی کوئی جرم ہوگا؟ بات کرتے ہوئے منگو نے اپنی جیب سے ایک کیس نکالا، جسے کھول کر ایک بھری ہوئی سرنج برآمد کی۔ بڑے ماہرانہ انداز میں سوئی کے اوپر سے کور ہٹایا، پیچھے سے زور ڈالا، جس سے سرنج میں موجود محلول پریشر کے ساتھ نکلا۔ سیٹ کر کے اس نے سرنج رزاق کے ہاتھ میں دی۔ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم میں اتارو۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا علاج۔ اس میں 100 ملی لیٹر کیمیکل ہے، جو پہلے تو تمہارے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز کرے گا، پھر بڑی آہستگی کے ساتھ تمہارے دل کو ختم کرتا جائے گا۔ تمہارے گھر والے 2 ہفتوں سے پہلے واپس نہیں آنے والے۔ گلی محلے والوں کے ساتھ تمہاری بات چیت نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا کوئی بھی تمہاری غیر موجودگی کو محسوس کر کے بھاگتا ہوا تمہاری تلاش میں نہیں آنے والا۔ بڑے آرام سے یہاں اسی مقام پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک شو ہونا۔ بھلا تمہاری کہاں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ تم نے تو آج تک کسی کو کوئی گزن نہیں پہنچائی۔ تمہاری موت کے بعد لوگ اچھے نام سے ہی یاد کریں گے۔ سرنج پکڑا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا، ہاتھ پر پہلے سے ہی خون کے دھبے موجود تھے۔ رزاق کا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ موت سامنے نظر آئی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، آج کے بعد کسی کے بچے کو نہیں بیچوں گا۔ منگو کو باتوں میں لگا کر رزاق نے اپنی جانب سے چالاکی دکھائی۔ سرنج کے ساتھ منگو پر اچھل کر حملہ آور ہوا، مگر وہ آگے سے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے اس کا وار اسی پر پڑتے ہوئے رزاق کا ہاتھ موڑ کر سرنج کا منہ دل کی جانب کیا، اور ایک ہی جھٹکے میں سرنج اس کے دل کے عین اوپر پیوست کر دی۔ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، رزاق اونچی آواز میں فریاد کرتا رہ گیا۔ اس کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غافل ہونے میں 6-7 منٹ لگ ہی جانے تھے۔ منگو نے خالی سرنج اس کے جسم سے نکال کر ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اپنی جیب میں ڈالی۔ رزاق کی جیب کی تلاشی لے کر فون نکال لیا، لینڈ لائن کا سیٹ بھی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا پسٹل لوڈ کر کے فرش پہ اس کے قریب رکھ دیا۔ رزاق اب واسطوں پہ اتر آیا تھا، مگر اس کی آواز کم ہوتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگتی دیوار سے باہر کود کر اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ ظلم کی ایک داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ تو یہ تھی آج کی آج کی 2 ایپیسوڈز جو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کل۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔